بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کی سنت اور عادت یہ ہے جس میں کبھی تغیر واقع نہیں ہوتا، کہ تعمیر سے پہلے اس کا تصور ہے، اور یہ اتنی اٹل حقیقت ہے کہ ایک چیز جو اس کائنات میں پائی جاتی ہے، کسی چیز کا ایکچوئل ہونا، اور ایک چیز پائی جاتی ہے کہ اس کو ریئلائز کرنا۔ ہیگل سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارے تمام فلسفے کا عروج اور انتہا کیا ہے؟ تو ہیگل نے کہا کہ ریئلائزیشن کو ایکچوئلائزیشن میں تبدیل کرنا اور ایکچوئل کو ریئلائز کرنا۔ اور اس نے یہ کہہ کے اتنی بڑی چیز کا اعتراف کیا کہ داؤد قیصری نے ابن عربی کے عرفان پر جو کچھ لکھا ہے فصوص الحکم کے مقدمے میں، یہ بات وہاں بھی ہے۔ اور یہ بات ملا صدرہ کے ہاں بھی ہے، اور یہی بات باقر داماد کے ہاں بھی۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی یہی کہا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز یہ نہیں دیکھو گے کہ اللہ نے اپنی سنت کو تبدیل کر دیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ تبدیلی تو درکنار، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم یہ بھی نہیں پاؤ گے کہ اللہ کی سنت بدل گئی۔ اللہ کی سنت سے ایک مراد وہ فطرت ہے جو اللہ نے اس کائنات میں رکھی ہے، اور وہ سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اس سنت میں جو اللہ کے ہاں سے جاری ہے، ایک اس کی شاخ وہ خدا کے دوستوں کے ساتھ مربوط ہے،
اور اس کا نتیجہ معجزہ اور کرامات ہیں۔ اور ایک اللہ کی سنت پوری انسانیت کے ساتھ جاری ہے، نہ اس سنت میں تبدیلی آتی ہے نہ اس سنت میں تبدیلی آتی ہے۔ ہر وہ علم جو حق کی حضوری سے منسلک نہیں ہے وہ باطل ہے، اور ہر وہ وجود جو حق کے وجود سے مستند نہیں ہے وہ معدوم ہے۔ اس لیے اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ ہر تعمیر سے پہلے تصور ہے، اور جو تعمیر تصور کے بغیر ہوتی ہے اس کا نصیب بے چینی، بے اطمینانی اور مٹ جانا ہے۔ اس لیے اس بات کو اگر پھیلا لیا جائے اور اسے ایک نقطے کو سمندر کی حیثیت دے دی جائے اور بہت وسیع پیمانے پہ دماغ کو لے جا کر سوچا جائے تو اقوام کی تعمیر سے پہلے بھی تصور ہے، اور ناقص تصور کے نتیجے میں تعمیر ناقص ہے، اور کامل تصور کے نتیجے میں تعمیر کامل۔ اس لیے جہاں بھی تعمیر سے پہلے تصور واضح اور اطمینان بخش نہیں ہے، اس کے سارے پہلوؤں پر غور نہیں کر لیا گیا، وہ معمار کے لیے کلفت کا موجب ہے۔ یہ ہیگل جو تھا بہت بڑا فلسفی تھا، اور اس نے یہ جو بات کہی یہ فکرہ بتاتا تھا کہ فرد یا قوم اگر اس سے وابستہ ہو جائے گی تو اس تصور کے نتیجے میں تعمیر وجود میں آئی، اور اہل نظر جانتے تھے کہ قوت نافذہ جب واضح راست تصور کے ساتھ مرتبط ہو جاتی ہے تو دنیا میں تبدیلی اور انقلاب آتا ہے۔ کم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے یہ بھی خوشی
اور ہمارے لیے اندر سے خوشی کا باعث ہے کہ یہاں آنے والوں کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کے شکر کا مقام ہے۔ اس نقطے کو سمندر پہ پھیلا لے۔ ملا صدرہ بہت بڑا آدمی تھا۔ ملا باقر داماد یہ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے ہی کیا، یہ سب حضرات جن نتائج پر پہنچے ایک لمحے کے لیے شیعہ سنی تفریق سے بہت بلند ہو کر ان نتائج پر غور کیا جائے جہاں پر ان لوگوں کی رسائی اور سطح ان کی تھی۔ ملا صدرہ نے اور باقر داماد نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں جن سے اہل سنہ کو اختلاف ہے، بالکل صحیح ہے، رہے گا، اور کوئی دنیا کا علم ایسا نہیں ہے کہ وہ نازل ہو اور اس میں سکم نہ پایا جائے۔ جتنے بھی علوم عقل انسانی کی پیداوار ہیں ان میں لا محالہ عیب پایا جاتا ہے سوائے اس علم کے جو نازل ہوتا ہے۔ جو نازل ہوتا ہے وہ برحق ہے، اور جس کا منتہا عقل ہے وہ بہرحال ناقص ہے۔ اس لیے منتشر اور متفرق باتیں ہیں۔ سمندر اتنا گہرا ہے کہ پیمائش کرنا دشوار۔ ایک باقاعدہ تصور ہے جس کے بعد تعمیر ہے۔ اس کی ایک ادنا سی مثال دیکھیے کہ دنیا میں سرمایہ دارانہ معاشرہ اس کو ناکوں چنے چبوا دیے، اور سرمایہ دارانہ نظام کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن گئی، اور سرمایہ دار 2 صدیوں تک عذاب میں گرفتار رہے، اور دنیا کے نظام پر مجموعی اعتبار سے جس چیز نے تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی وہ اس ہیگل کا فلسفہ ہے۔ اس لیے کہ تصور تھا اور ہیگل کا فلسفہ اب تک جاری و ساری۔ جرمنی
جس نے کسی زمانے میں ہم سے قرض لیا، آج دنیا میں وہ معاشرہ ان کے ہاں ہے جہاں کی رعنائی کو دیکھ کر اچھے اچھے لوگوں کے تصور میں یہ آتا ہے کہ وہاں جا بسے۔ اور اس نے جس جنت کا خواب دیکھا تھا، اس تصور کو تعمیر ملی ہے روس میں، اور روس کے نظام نے سرمایہ دارانہ نظام پر بڑی کاری ضرب لگائی، اور 2 صدیوں تک دنیا اس میں الجھی رہی ہے، اور ڈر اب بھی یہی ہے کہ کہیں یہ نظام دوبارہ جڑ پکڑ جائے، یا پھر کہیں اسلام کا نظام آ جائے تو دنیا بقول سرمایہ داروں کے پھر ایک عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، اور ان کی سرمایہ داری کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جتنی بھی تعمیر ہے اس کے پیچھے ایک تصور ہے، اور ہیگل نے، پھر کارل مارکس نے، لینن نے، اسٹالن نے، اس کو ہم جتنا بھی برا کہیں اور رد کریں، بہرحال ایک چیز وجود پذیر ہوئی، اور اس نے اپنے آپ کو بنوانے کی کوشش کی، اور یہ نہیں ہے کہ وہ خطرے ختم ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال کو جو ڈر اور خوف تھا کہ نیز پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کہ مارکس پیغمبر نہیں تھا لیکن اس کے پاس ایک کتاب تھی، وہ کتاب آپ پڑھیں، اس میں ہیگل کی روح بولتی ہے، اور خمینی کی چیزوں کو پڑھیں تو ابن عربی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ تمام انقلاب وہ ہیں جن تعمیرات کے پیچھے تصور ہے، اور تصور نہ ہو تو ایک کمرہ یہاں بنا لیا، ایک کمرہ وہاں بنا لیا، کوئی سائز نہیں ہے کمروں کا، حتیٰ کہ چھتیں تک مختلف پڑی ہوئی ہیں، اور کوئی نیم چھتی بن گئی اور کوئی پورا کمرہ بن گیا، کیونکہ تعمیر سے پہلے نقشہ موجود نہیں۔ دنیا میں کوئی تعمیر کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس سے پہلے تصور موجود نہ ہو۔ تصور کا وجود تعمیر کے نصیب کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے حکومت برطانیہ کو یہ خوف ہوا اور ان کا یہ خوف شاید 100 سال بعد یا اس سے بھی کم عرصے میں پورا ہو جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ 1917 میں جو انقلاب آیا ہے اور 1940 میں کل 23-25 سال کے عرصے میں ہندوستان
اس انقلاب کی گود میں جا گرے گا اور کانگریس کی قیادت یہ کمیونزم کو قبول کر لے گی تو پورا ایشیا، چائنا، روس، بر صغیر، یہ پورے کے پورے اگر کمیونسٹ ہو گئے تو دنیا میں بہت بڑا بلاک وجود میں آ جائے گا اور سرمایہ دارانہ نظام چلے گا کہاں، اور ڈیموکریسی جس کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے یہ کہاں آئے گا؟ اس رچنا میں، اس رچاؤ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ بن سکتے تھے، اور اب پھر وہی مرحلہ درپیش ہے، اور چین جس تیزی سے آ رہا ہے اور چین جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، آج نہیں تو کل اس خطے کا مستقبل پھر جمہوریت کے لیے خطرہ ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے لیے خطرہ ہے۔ کہاں ہے اس جمہوریت کا قیام رشیا میں؟ کہاں ہے اس جمہوریت کا ڈھونگ چائنا میں؟ اور اب سالوں کی بات ہے بظاہر کہ ہم اس نظام کا حصہ بنیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں افراد کا سیلاب ہے، اور جتنی بھی تعمیر ہے یہ تصور کے بغیر ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ کیا کرنا۔ سیاستدان ہیں، ان کے بھی پیچھے اصل قیادت ہے، ارباب بست و کشاد ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ تعمیر سے پہلے تصور ضروری ہے، اور تصور جس دماغ میں آنا چاہیے اس دماغ کی قیادت ان کا نفس کر رہا ہے، علم نہیں کر رہا ہے۔ جب خواہشات قوت مقتدرہ کی رہنمائی کرتی ہیں اور علم کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو پھر قوم ان ان پڑھ خواہشات کے مالکوں کے پیچھے چلتی ہے، کوئی تعمیر نہیں ہوتی۔ قوت مقتدرہ جس کے ہاتھ میں آئی، اس نے کہا ایک کمرہ یہاں بنا دو، جب وہ گزر گیا یا معزول ہو گیا تو اگلے آنے والے نے کہا اس کمرے کی دیوار یہاں سے توڑ کے یہاں دروازہ لگا دو۔ کوئی نظام نہیں ہے جس پہ وہ چلے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو عمارت بنے گی وہ بدنما ہوگی، اور جو قوم ان افکار میں ترقی پائے گی اسے فکر کہنے ہی لطیفہ ہے۔ ان میں سے کسی بھی شخص کا وجود حق سے استناد پاتا یا کسی کا بھی علم حضور حق سے آتا، یہ تو بہت 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 عروج کی بات ہے۔ ان کو تو اتنا بھی میسر نہیں ہے کہ وہ علم
جس کی بنیاد کباڑ خانہ ہے اس سے بھی تعلق جوڑو۔ کباڑ خانہ یہ حافظہ ہے، باشعور فرد وہ کبھی کبھی اس کباڑ خانے میں آتا ہے، کبھی سے ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ حافظہ کیا ہے؟ معلومات کا کنٹینر ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ حافظہ تو نابینا شخص کے لیے ڈول ہے، ڈالا اور پانی نکال لیا۔ کہاں یہ نابینا جو ڈول سے پانی نکالتا ہے اور کہاں چشمہ جو خود پھوٹتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ باشعور قیادت وہ خود سے چشمہ ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہاں وہ اور کہاں یہ جو ہر لمحہ محتاج۔ اس لیے تصور جب واضح ہوتا ہے تو وہ تعمیر کی طرف چلتا ہے، اور تعمیرات میں خاص طور پہ اگر اس میں مذہب کا رنگ ہو، تعمیرات میں اگر مذہب کا رنگ ہو تو وہاں پر منقولات کو معقولات میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور اگر مردہ پن ہو تو پھر معقولات کو منقولات بناتے ہیں۔ ہر منقول کو مسلمانوں نے معقول بنایا، اور ہم نے معقول کو منقول بنا دیا۔ ترقی کے دور کے مسلمات بدیہات الگ ہوتی ہیں، اور تنزل کے دور کی بدیہات اور مسلمات الگ ہوتی ہیں۔ کئی صدیوں تک منقولات میں کہ یہ نقل ہے صاحب وحی کی طرف سے علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور یہ نقل ہے اللہ کی طرف سے۔ اس نقل کو عقل کے رنگ میں کیسے ڈھالنا ہے، اس نقل میں حکمت کیا ہے، اس دین کو ثابت کیسے کرنا ہے۔ غزالی، رازی، ولی سینا اور اس دین کی ایک ایک حکمت سے واقف شاہ ولی اللہ، اللہ کی شان ہے، خدا کی بہت بڑی چیزوں میں سے۔ بحر الکاہل خشک ہو جائے، یہ اتنی بڑی اس کائنات میں تبدیلی نہیں جتنا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی میں پیدا ہو جانا اتنی بڑی بات۔ بارہا ان کی قبر پہ جانا اور ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ تجھ جیسا نابغہ روزگار بھی ہمارے نصیب میں۔
شاہ ولی اللہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ اگر یہ پہاڑ ہوتا تو ہمالیہ ہوتا، اور اگر یہ سمندر ہوتا تو بحر الکاہل۔ خدا کے دین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بھی بات تو ایسی نہیں ملتی جس کی حکمت اس شخص پہ منکشف نہ ہو۔ کاش اس کو کوئی قوم مل جاتی، کاش اسے کوئی معاشرہ مل جاتا، یہ سارے لوگ ایسے تھے کہ قدرت نے یہ بارش ان پتھروں پہ برسائی جن میں جذب کی صلاحیت ہے۔ ورلڈ آرڈر شاہ ولی اللہ نے لکھا، شاہکار ہے الخیر الکثیر جد اللہ البالغہ اور البدور البازغہ اور کیا کیا۔ وہ اس بد نصیب گروہ کا مورث ٹھہرا جو سمجھتے تو کیا اب تک اس کی کتابیں ساری نہ چھاپ سکے۔ سترہ سو کچھ میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1761 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پچھلے ان 250-300 برس میں عالم ہونے کا صحیح اطلاق کسی ایک شخص پہ اگر ہوتا ہے تو یہ ہے۔ انہوں نے جتنی منقولات، حدیث میں یہ آیا ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، یہ لکھا ہے، صوفیہ نے یہ لکھا ہے، کشف یہ ہے، الہام یہ ہے، ہر ایک کو معقول کے رنگ میں ڈھالتے چلے گئے اور کھوج لگاتے چلے گئے کہ اس کی اصل کیا ہے، کہاں سے یہ چیز آئی۔ جتنی منقولات تھی ان کو معقولات میں وہ بنیاد فراہم کرتے رہے، اور زوال کے دور کا حال یہ ہے کہ جتنی معقولات ہیں ہم ان کو نقل میں تبدیل کر رہے ہیں۔ قاضی مبارک نے لکھا، ملا صدرہ نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، ہم اس سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے۔ لیکن غالباً یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہیں کتنے جنہوں نے ملا صدرہ کو پڑھا ہوگا اور ہیں کتنے جنہوں نے قاضی مبارک کو پڑھا ہوگا۔ اس لیے یہ جتنی بھی تعمیر ہے یہ بغیر کسی نقشے کے ہے، یہ سیلاب ہے، جدھر اس کا رخ ہو گیا ہے بس چل رہا ہے۔ روس، چائنا اور ہم اب جب یہ نقشہ بدلے گا اور جب یہ جمہوریت کا ڈھونگ اور یہ ساری سیاست کی کایا پلٹے گی تو یہاں وہ نظام آنا ہے جس نظام کے تحت یہ باقی ریاستیں چل رہی ہیں۔ جب وہ چیزیں یہاں آئیں گی تو سرمایہ دارانہ نظام کو اپنے وجود کی فکر اب بھی لاحق ہے، تب بھی ہوگی۔ علامہ اقبال روتے تھے
کہ یہ کمیونزم اور یہ خطرات اور یہ چیزیں، اور انہوں نے ابلیس کی مجلس شورا اور یہ سب چیزیں ان کی پڑھنے کے قابل انہوں نے تحریر کی. اگر اب ہوتے تو وہ دیکھتے کہ مارکس سے کہیں زیادہ 100 گنا بڑا خطرہ اب ہے، اور اب یہ جو شب آئی ہے یہ اب طلائی نہیں چلتی، اور یہ اب شاید اللہ ہی ہے جو اس بساط کو پلٹ دے، وگرنہ یہ اب نہیں پلٹ. اور یہ جب بڑھے گی اور جہاں غربت ہے ان کو اپنے قبضے میں لے گی، تو پھر ایشیا کا مستقبل کیا ہو؟ اس لیے تعمیر اور تخریب دونوں سے پہلے تصور ضروری ہے، اور انسانی تصورات یہ جب کسی چیز کی بنیاد بنتے ہیں تو ایک چیز کا اور اضافہ چاہیے کہ آدمی یہ جانے کہ تصور اور تصور کے بعد اعمال، اور ان اعمال کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. اگر تصور تک محدود رہے تو بھی مشکل ہے. ہاں، اس کے تصورات مرتسم ہو جائیں، ضبط ہو جائیں. فیثاغورس تھا، افلاطون تھا، ان لوگوں کے نظریات لکھے گئے اور ان لوگوں کے نظریات متحجر ہوئے. اب آفت سر آئی ہے تو چائنا کا فلسفہ پڑھنا چاہیے. وہ اتنا قدیم ہے کہ ان کے یہاں تاؤ کا جو تصور ہے اس کے سامنے افلاطون اور فیثاغورس تو بالکل ان کا دور لگتا ہے جیسے جدید دور. انہوں نے ان تصورات کی بنیاد پر انقلابات برپا کیے. بحث عقیدے اور مذہب کی آج نہیں ہے. روس کے صدر کو خمینی نے اسلام کی دعوت دی اور خط لکھا، اور انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ اسلام کو سمجھیں، اور اگر آپ کو کوئی دشواری پیش آئے تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا جو فلسفہ اور جو چیزیں ہیں ہم آپ کو وہ سمجھانے کو تیار ہیں. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے پڑھا اور پڑھایا تھا، اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ وہ اور ملا صدرہ اور ہیگل یہ سارے لوگ وجود اور شعور کی بحث کرتے رہے کہ وجود کیا ہے اور شعور کیا ہے، اور شعور اور علم کا آپس میں ربط کیا ہے. اور جتنی راہیں انہیں میسر آئیں انہوں نے انسانوں کے سامنے رکھی ہیں.
اور پھر ان میں ایک بڑی ہستی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آئی. اور غزالی کا فلسفہ دو جملوں میں اگر کہیں تو انہوں نے یہ فکر دی کہ علم جب بھی دو لختی ہوگا تباہی پھرے گی. ایک علم جو لادینیت کا ہے، سیکولر، اور ایک علم جو دین پہ مشتمل ہے، جب بھی فرد ان دو چیزوں کے درمیان آئے گا شکنجے میں کس جائے گا اور چکی پیس کے رکھے گا. یہ خلاصہ ہے امام غزالی کی فکر کا، اور ابن عربی رحمۃ اللہ نے بھی ایک جگہ لکھا ہے. اور ہمیں یہ شعور ہے ہی نہیں کہ ہم چکی میں پس رہے ہیں. ایک طرف مذہب ہے جو مسلمات اور بدیہات کی طرف لاتا ہے اور کہتا ہے اسے تسلیم کرو، اسے مانو، اسے مانو. اس کے نتیجے میں اخلاقی اقدار پیدا ہوتی ہیں. وہ تمہیں چاہیے، تربیت چاہیے، خانقاہیں چاہیے، ایسا ماحول چاہیے جہاں پر تم انسان بن سکو. اور ایک سیکولر نظام ہے جو کہتا ہے پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ کمانے کے ڈھنگ ایجاد کرو، یہ رنگ ہونا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے. یہ مذہب اور سرمایہ جہاں پہنچ کر ٹکرا رہے ہیں نا، وہاں پر تباہی ہے. مگر یہ بھی بات محل نظر ہے کہ ہمارے ہاں یہ شعور ہے بھی کہ نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو یہ بھی شعور اس امت میں ہے کہ نہیں کہ ہم جو بچے تعلیم کے ذریعے میدان عمل میں لا رہے ہیں ان کے نظریات کیا بن رہے ہیں. اور شاید یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے نظریات اب الہاد پر مبنی بن رہے ہیں، اور ایک خفیہ ارتداد ہے جو آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا ہے. ان میں عبادات ختم ہو رہی ہیں. جو عبادات خدا کے ساتھ تعلق جوڑتی ہیں، اور فکر منقولات کو معقولات سے ثابت کرنے کی بالکل ختم ہو گئی. اور وہ اساتذہ جواب دینے والے نہیں رہے جو نقل کو عقل سے ثابت کریں، کہ آ کے پوچھے کہ حضرت یہ ظہر اور عصر آپ کیوں آہستہ پڑھتے ہیں اور مغرب عشاء فجر کیوں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. اور کوئی آ کے پوچھے کہ یہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے کیوں ہیں. یہ سب منقولات ہیں. اور کوئی پوچھے کہ ایران، فارس، یہ سب لوگ بہت اطمینان سے زندگی بسر کر رہے تھے، آخر آپ کو سوچی کیا تھی کہ اٹھ کے ان کو ماریں اور ان کے ملک فتح کریں. یہ سب منقولات، ان کو معقولات میں ڈھالنا اور جواب دینا، وہ اساتذہ ختم ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں جو عدم اطمینان پیدا ہو رہا ہے، وہ عدم اطمینان ایمان کے رسوخ میں رکاوٹ ہے. اور جو ایمان راسخ نہیں ہے تو عبادات نہیں ہے. اور اسی کا پہلو ہے کہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا اعتبار اٹھ رہا. جب اعتبار نہیں ہوگا، محبت میں رکھنا واقع ہوگا،
اور ان کی محبت اور ان سے تعلق جو ایمان کی اساس اور اصل ہے یہاں سے اکھڑ جائے گی اور اکھڑ رہی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو پیے چلے جا رہے ہیں اور ادراک ہی نہیں ہے کہ جڑیں کیسے کھوکھلی ہو رہی ہیں، جڑوں کو کیسے کیڑے نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اور اسی لیے جب نسلوں میں یہ شعور نہیں ہے تو وہ اپنی آئندہ نسل کو جگہوں اور ذرائع سے کاٹتے ہیں جہاں سے یہ شعور حاصل ہوتا ہے۔ اندھا خود روشنی کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے، اس لیے جو روشنی حاصل کرنے جا رہا ہے اندھا اسے کھینچتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے ہیں کہ دلی میں ایک شخص پاگل ہو گیا تھا اور پاگل پنا بھی اس کا تھا بہت پڑھنے کے بعد۔ یہ بہت پڑھ لکھ کے بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ تمام وہ علوم جو انسان خود حاصل کرتا ہے اور تمام وہ علوم جس میں انسان اپنی عقل کو بنیاد بناتا ہے ان سب میں نقص ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ وہ علم نہ ہو جو وحی سے نازل ہوتا ہے۔ آدمی کہیں بھی پہنچ کے بہک جاتا ہے، وحی کنارے باندھتی ہے علم۔ تو پاگل ہو گیا تھا پڑھ پڑھ۔ خدا معلوم کیا خب سوچا، کہنے لگا کہ اندھیرا دکھاؤ۔ ہر ایک سے کہتا تھا کہ چراغ لاؤ اندھیرا کا۔ جب چراغ آتا تھا تو اندھیرے کا وجود غائب ہو جاتا تھا۔ تو یہی کہتا رہتا تھا کہ اندھیرا دنیا میں ہے ہی نہیں، کہاں ہے اندھیرا، مجھے دکھاؤ۔ اچھا روشنی لاؤ اندھیرا دے۔ یہی ان نسلوں کا حال ہے جو خود اندھی ہیں اور نور اور روشنی کے ذرائع کو ختم کرتی ہیں۔ وعدے ہیں، نہ پڑھنے کی تحریک ہے، مت پڑھو۔ اہل علم سے رابطہ نہ رکھنے کیا اصرار ہے کہ مت سنو، مت جاؤ، کیونکہ وہ خود نابینا ہے نا۔ کیا معلوم علم کیا ہے اور نور کیا۔ اس علم کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جب تک یہ خود نہ آئے جہالت کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا مجھے نہیں معلوم تھا پہلے، چاہیے۔ اس لیے تصور جو مارکس کا فلسفہ تھا، ہیگل اس کے پیچھے تھا۔ یہ انقلاب ایران جتنا ہے وہ کامیاب ہو یا ناکام اس سے بحث ہی نہیں، یہ سیاسی چیزیں ہیں۔ اس کی بنیاد میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہے۔ جو قیادت کرنے والے تھے وہ جانتے تھے کہ اس تصور کو عملی جامہ کیسے پہنایا جا سکتا ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ پتھر ہیں جنہیں تراشا جا سکتا ہے، اور علامہ اقبال بھی جانتے تھے کہ ریت ہے اور اس کی بنیاد پر کوئی محل تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔
اسی لیے تو انہوں نے عمر کا آخری شعر جو کہا بڑے غور سے دیکھتے رہے اور پھر فرمایا کہ نسیم از حجاز آئے کہ نہ آئے۔ اصل میں اپنی آخری کتاب لکھ رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنی اس آخری کتاب کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ آخری بائیمانہ کہ اب ہم کہتے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ وہ روضہ مبارک پہ جا کر اس چیز کو سنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے احوال کی خبر ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے، کبھی کبھی تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے، یہ ادارہ وجود میں آ رہا ہے۔ پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی، خوشی، دعا دینا وہ اداروں کی بقا کا سبب بنتا ہے، اور وہاں اطلاع ہی نہ ہو، اطلاع ہو جائے اور وہ نہ اس پہ راضی ہوں، جلد یا بدیر ایسے ادارے مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے پیمانے مختلف ہیں اور تلنے والی اشیاء مختلف ہیں، اور جب ترازو اور تلنے والے تول کا آپس میں کوئی ربط اور ضبط نہ ہو تو لوگ جتنے بھی اندازے کرتے ہیں سو جھک مارتے ہیں، سب غلط ہو جاتا ہے۔ پٹھان ٹال پہ لکڑی بیچتے ہیں نا عام طور پہ، کوئی ہیرا لے جائے اور کہے خان صاحب آپ تو تولتے ہی ہیں، اس ہیرے کو تول دیں، تو دیکھنے والے کا پورا حق بنتا ہے کہ جو تول کا مطالبہ کر رہا ہے اسے ظالم سمجھا جائے، پاگل سمجھا جائے یا احمق سمجھا جائے، کچھ بھی سمجھے، بالکل ٹھیک۔ اس لیے جس فرد یا قوم کی تباہی دیکھتی ہو نا، یہ منقولات اس میں بھی بغیر فہم کے چلتے ہیں۔ کیا بات کہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، کسی نے کہا حضرت آپ اگر یہ روایت درست ہے، چونکہ اہل تشیع کی کتابوں میں اور ان کے ہاں بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں، بس اس لیے نہیں ہے کہ ہم چونکہ اہل سنہ میں سے ہیں اس لیے کہ کتابیں اٹھا کر دیکھیں نا، پڑھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے ہاں ہے یہ بڑی زبردست بات کہ کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اچھا نہیں تھا آپ کا بچپن میں انتقال ہو جاتا، جہنم میں جانے کا جو احتمال اور خطرہ ایک ہے اس سے آزادی ہو جاتی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کو پایا ہے اس حالت میں کہ میں چاہوں تو تصدیق کروں، چاہوں تو اس کی تردید کروں، اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے عقل سمجھ کی بنیاد، سوچ سمجھ۔
تو منقولات بھی بغیر سمجھے ان کی طرف دوڑنا، حالانکہ صحیح بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ عمل کرے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور اس سے کہا ہے پروردگار دل کا اطمینان چاہیے. وہ خبر سے تجربے تک کا سفر طے کرنا چاہتا تھا. بادشاہ سلامت گھر تشریف لائے. ملکہ بڑی خوش تھی اور مٹھائی کا تھال رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ بہت خوش ہیں اور ہنس رہی ہیں اور کپڑے دیکھ رہی ہیں، مٹھائی کا تھال، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بڑے چاؤ سے تھال پیش کیا اور کہا چکھیے غٹو پیدا ہوا ہے. بادشاہ سلامت نے مٹھائی کھائی، باہر تشریف لے گئے. بادشاہ بھی بڑا خوش تھا. یہ بھی موقع کہیں کہیں آتا ہے کہ تیوری پہ بل نہ ہو اور خوشی کی کوئی کیفیت ہو، ورنہ بڑی سے بڑی اچھائی بھی ان کے ہاں جا کے رد ہو جاتی ہے. تھال اٹھا کر لے گئے، درباریوں کو کھلایا اور کہا کھائیے. درباری حیران کہ بادشاہ سلامت خود تھال لے کے چلے آ رہے. انہوں نے کہا حضور والا آج بہت خوش ہیں اور بالکل بے وقت آنا ہو گیا کہ دربار تو ختم ہو گیا تھا اور ہمیں پھر طلب کیا گیا. کہا مٹھائی کھاؤ. سب نے کھائی اور کہا کہ اس کا سبب تو فرمایا غٹو پیدا ہوا. شام ہوئی، سارے محل میں دیپ جل رہے ہیں. بادشاہ سلامت سیر سے واپس آئے تو کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا چونکہ آپ خوش تھے اس لیے غٹو پیدا ہوا ہے. تو سارے محل میں روشنی ہے. پرانا زمانہ تھا، لوگ بیچارے بادشاہوں کے تابع ہوتے تھے اور ایما سے اصل حقیقت تک کا سفر طے کر لیتے تھے. یہ بھی بڑی بات کہ ایما سے حقیقت تک رسائی ہو جائے. ہوتے ہوتے شدہ شدہ شہر میں مٹھائی تقسیم ہوئی. ایک صوفی کے یہاں پہنچی، جھونپڑی میں دیپ جلایا کسی نے تو انہوں نے کہا کہ تاریکی اچھی ہے، چھپاتی ہے، کیوں انکشاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور سال میں برس بھر میں آج سارے شہر میں چراغاں پیدا ہوا ہے اور وہ مٹھائی تقسیم ہوئی. تو ان کا کیوں؟ یہ غٹو پیدا ہوا. یہ غٹو کیا چیز ہوتا ہے تو ہمیں بھی معلوم. اب سفر الٹا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے دربار تک خبر پہنچی کہ غٹو چیز کیا ہے. تو کسی منچڑے نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ حضور یہ غٹو کیا ہے؟ تو معلوم نہیں غٹو کیا ہے، مگر ملکہ عالیہ پوچھتی. پوچھ کے آتا اندر گئے اور کہا یہ غٹو کیا چیز ہے؟ اس کا مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن دھوبن کپڑے دھو کے لائی تھی، میں اسے دیکھ رہی تھی، بہت اچھے دھوئے تھے اور بڑی خوش تھی، یہ تھال لے کے آئی.
تو اسے بلا کے پوچھتی ہوں کہ یہ گٹو کیا ہے؟ اسے بلایا گیا تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے ملکہ عالیہ کہ ہمارے یہاں ایک گدھا تھا، بڑی مشکل ہوتی تھی، سارا کام اسی پہ، اور لکڑیاں بھی اسی پہ لا دو اور بھٹی بھی اسی سے گرم کرو اور صابن بھی اور سب چیزیں۔ بہت دعائیں مانگنے کے بعد اللہ کا شکر ہے اس گدھی کے ہاں آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے گٹو۔ تو ایک کی بجائے اب 2 گدھے ہو گئے ہیں، اس کی ہم خوش ہیں۔ تو صوفی نے کہا کہ ناسمجھوں کی تعداد میں اضافے پر جو قوم مٹھائی کھائے وہاں عقل والے کی کیا حیثیت ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ ان کہانیوں سے بچوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اچھل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، خوش ہیں، ایک گٹو کی بجائے دوسرا گٹو آ جائے گا، دوسرے کی بجائے تیسرا آ جائے گا، انصاف پسند کیا فیصلہ کریں گے، اور سب خوش ہیں کہ گٹو پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے نابینا شخص نور کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا، منع کرتا ہے کہ جو نور کے ذرائع ہیں ان کو اکھیڑو۔ جہاں شعور میں اضافہ ہوتا ہے اس جگہ پہ مت جاؤ۔ اور ایک مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی جب شعور، علم، وجود ان کے حقائق کو کھولتا ہے، وجود کی ایک حقیقت ہے اور ایک ماہیت ہے، وجود کی ماہیت کا امام یہ افلاطون نہیں مانتا۔ وہ قائل ہی نہیں تھا اس بات۔ کاش کہیں سے یہ ثبوت ملے، عین ممکن ہے کہ آثار قدیمہ کی کھدائیاں، یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، کبھی یہ ثابت ہو جائے کہ وجود کی وحدت کا قائل ہے۔ اور وجود کے تعدد پر بحث یہ فیثاغورس تھا۔ ابن عربی اور صاحب مثنوی مولانا روم رحمہ اللہ یہ وجود کی وحدت کے قائل ہیں اور بحث کرتے ہیں کہ ایک واحد ون موجود ہے یا وجود ہے۔ اور متکلمین کے ہاں یہ دونوں نقطہ نظر، یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے دلائل رکھتی ہیں۔ وجود کی وحدت کو مان کر اپنے آپ کو اس پہ نثار کر دینا یہ وحدت الوجود، اور اس وحدت الوجود کے دلائل میں عقل کا غلبہ آ جائے اور تصور احساس کے درجے کو چھونے لگے
تو اگر عقل کا غلبہ ہو جائے تو وہ وحدت الشہود ہے، اور اگر تصور احساس کے قریب تر ہو جائے تو یہ وحدت الوجود ہے۔ اور یہ چشتیوں کا خاصہ ہے، یہ جو 12 تسبیح اور یہ ذکر اور اذکار کرتے ہیں اور اللہ کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی وجود ہو اور اس سے لپٹ جائے، اور کوئی پاؤں ہو جہاں پر وہ اپنا سر رکھ دے، اور کوئی آستانہ ہو جہاں پر جا کے چوکھٹ پہ سجدہ کرے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوشبو محسوس ہونے لگی ہے چشتیوں۔ اس لیے بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے اللہ کی، کسی انسان کو یہ مراحل نصیب ہوئے ہوں اور وہ علم رکھتا ہو کہ کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ اگر جاہل ہوگا تو وہ سالک کے اس مقام کو پہچان نہیں پائے گا کہ ہے کیا۔ اور اگر صرف عالم ہوگا اور خود گزرا ہوا نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے کہ تجسیم کا تصور کر کے سالک کو ہٹا دے کہ کفر کر رہے ہیں معاذ۔ یہ نعمت کبریٰ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل، خیر تو امام تھے، بہت سے لوگوں کو حاصل۔ اس لیے وجود، شعور، علم ہمیشہ یہ بحث ہے کہ وجود کا شعور سے کیا تعلق ہے اور علم سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے یہ جو نور کے ذرائع ہیں ان سے باپ اولاد کو منع کرتا ہے۔ وہ ایسی ماں کی طرح ہے جو اپنے بچے کو زیادہ پڑھنے نہیں دیتی اور کہتی ہے پڑھو نہیں، زیادہ پڑھو گے تو دماغ کمزور ہو جائے گا۔ یہ اب تک پائی جاتی ہے کہ زیادہ نہ پڑھا دماغ کمزور ہو جائے گا۔ علم اس کا تعلق منقولات سے ہے، اور علم جب اس کا استناد حضور حق سے ہوتا ہے تو پھر اس کا نسب نامہ اور اس علم کا وجود خود علم سے ہی آتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ اللہ سے یہ مانگتے رہیے کہ اللہ علم میں اضافہ کرے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا۔ مولانا عبید اللہ سندھی گئے تھانہ بھون، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور کہا حضرت فلسفہ پڑھا دیجئے، فلاں فلاں کتاب پڑھا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کبھی آپ ہماری جوانی کے زمانے میں آئے ہوتے تو ہم آپ کو پڑھاتے،
اب تو ساری اصطلاحات بھی بھول گئی. تو جواب کیسا اچھا دیا ان کا حضرت. اس کا مطلب ہے کہ سارے چھلکے اتر گئے، اب تو مغز ہی مغز رہ گیا، اب تو خالص تیل اور روغن رہ گیا، ابھی تو وقت آیا آپ سے پڑھنے. تو تھانوی رحمۃ اللہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا دیکھو کیسے فتح کی بات کی. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اور حقیقت میں کبھی کبھی کیا ہر صاحب معرفت کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ علم جب معرفت کا رنگ اختیار کرتا ہے اور شہودیت کا غلبہ ہوتا ہے تو معارف اور حقائق اصطلاحات سے بھی ماورا ہو کر سامنے آتے ہیں. خاص طور پہ جو امی ہوتے ہیں بزرگ، ان کی حالت یہی ہوتی ہے. ملا عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت تھوڑے پڑھے ہوئے تھے. ان کی قبر ہم نے دیکھی ہے. اب بھی ایک مسجد، چھوٹی سی مسجد، اتنی چھوٹی مسجد ہے کہ چند صفیں بھی نہیں بنتی، اسی کے باہر ان کی قبر ہے. باہر کیا وہ احاطہ ہی ہے، احاطہ بھی کیا، بالکل تھوڑی سی جگہ. یہ درس نظامی جنہوں نے شروع کیا تھا ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، مشہور یہی ہے. اس کی ایک الگ تاریخ ہے کہ یہ کیسے بنا ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ درس نظامی تھوڑا ہی ہے، یہ تو دلی کالج کا نصاب ہوتا تھا کبھی کبھی. اتنے بڑے آدمی ملا نظام الدین سہال بھی جا کر وہاں بیٹھ ہوئے. لوگ حیران پریشان کہ اتنا بڑا آدمی اپنے زمانے کا اتنا فاضل، اور گیا بھی تو کہاں گیا. شاگردوں میں چیمگوئیاں شروع ہوئیں اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جیسا علامہ دار اور جا کے کہاں اٹک گئے؟ تو انہوں نے کہا میاں آدمی جہاں اپنا نفع دیکھتا ہے نہیں جاتا ہے. تمہارا میرا تعلق علم کا، پڑھنے پڑھانے کا، پڑھو، تمہیں میری اس بات سے کیا پہلے کہ وہ پیچھے پڑ گئے اور اٹھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت کو بتائیں اپنے استاد کو کہ آپ کے پیر و مرشد بالکل ہی جاہل ہیں. اور جا کے پرچہ ایک دیا، بہت مشکل سوالات پہ مشتمل. عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ کو کہا حضرت اس کے جوابات ہیں. انہوں نے کبھی مجھے تو آتا نہیں، میں تو پڑھا لکھا نہیں. اب انہوں نے انہیں بنانے کے لیے اصرار شروع کیا کہ نہیں آپ تو ایسے، آپ تو اچھے، آپ تو ایسے پڑھے لکھے. تو کوئی جواب، بیچارے تنگ ہوئے، فرمانے لگے اچھا کل آنا میں جواب. طالب علموں نے بھی مسجد کو گھیرے رکھا کہ کہیں کسی سے پوچھنے نہ چلے جائیں، کوئی آ نہ جائے. اگلے دن فجر میں انہوں نے سارے جوابات، ان کا یہ چیزیں. طالب علم حیران کہ اتنے مشکل سوالات فلسفے کے، اتنے اچھے جوابات جو ہمارے علم میں بھی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہوا کیا، یہ آپ کو جوابات ملے کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہو رہی ہے، اتنا تمہارا فلسفی جہنم میں جل رہا تھا، میں نے فرشتوں سے کہا کہ ذرا اسے مہلت دو، بچوں کو ان سوالات کے جوابات چاہیے پوچھ لوں، تو وہاں سے سن کے تمہیں بتا دی. یہ عالم ارواح جو ہوتا ہے نا، اس میں زمان و مکان کی قید نہیں ہوتی. آج کا آدمی کبھی اس کی ملاقات ہوتی ہے اس آدمی سے جو کروڑ سال پہلے گزر گیا.
اور آج کا آدمی ملتا ہے اس آدمی سے جس بچے نے آج سے 1000 سال بعد پیدا ہونا ہے، اور آج کا آدمی یہاں بیٹھ کے اس آدمی سے ملتا ہے جو دنیا میں افریقہ میں کسی نامعلوم علاقے میں پیدا ہوا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے عالم ارواح۔ یہ روحوں کی دنیا اس مادیت سے جب عروج حاصل کرتی ہے تو ایسے مقام پر پہنچتی ہے جہاں پر مشرق و مغرب کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جہاں خود ٹائم کا احساس نہیں ہوتا کہ ٹائم کیا چیز ہے، کیونکہ تغیر مادے پہ ہے، روح پہ نہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ کھانا آ گیا، وہ کھا لیں۔ بھیا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشکل ہو جاتی ہیں، اس میں وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے آدمی اللہ کو یاد کرے، تلاوت کر لے، نوافل پڑھ لے، کوئی 2-4 مسئلے سیکھ